بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 5 اگست یوم سقوط کشمیر کے حوالے سے یاد رکھا جا رہا ہے، اور 2 سال ہو گئے کہ جب کشمیر کو اپنی شناخت سے، اپنی تہذیب سے، اپنی تاریخ سے کاٹ ڈالنے کا ایک بے رحمانہ فیصلہ کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے۔ اس فیصلے کے تحت کشمیر اپنے ماضی سے اور اپنی ماضی کی روایات سے، ماضی کی سیاسی اور سماجی تاریخ سے کاٹ دیا گیا تھا، اور ایک نئے کشمیر کی بنا ڈالی گئی تھی، بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ کشمیر کو اس کے آئین سے، اس کے پرچم سے، اس کی زبان سے اور اس کی جو ڈیموگرافی ہے اس سے، بلکہ جو اس کی ٹوپوگرافی ہے معاہدہ امرتسر کے نتیجے میں جو وجود میں آئی تھی، اس سے محروم کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ 5 اگست سے کچھ دن پہلے اس بات کے آثار بہت واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے کہ بھارت جموں و کشمیر میں کوئی مہم جوئی کرنے جا رہا ہے۔ فوجی جمود اور جماؤ اور فوج کی غیر معمولی حرکت اور انتظامیہ کی جو انتظامات تھے، ان سے لگ رہا تھا کہ بھارت کوئی سٹیپ اٹھانے جا رہا ہے کشمیر میں، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ بھارت آخر کشمیر میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ اہل نظر جو اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں بہرحال کسی حد تک اندازہ تھا کہ بھارت عالمی اور علاقائی ماحول کو موافق پا کر کشمیر کو بالآخر کشمیر کی شناخت پر اور اس کی علامتوں پر آخری اور خودکش حملہ کرے گا۔ 5 اگست کی صبح جب دنیا بیدار ہوئی تو دہلی میں بھارتی پارلیمنٹ میں بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے نریندر مودی کی موجودگی میں ایک مسودہ قانون لہرایا، اور اس مسودہ قانون میں در حقیقت وہ ایک قتل نامہ تھا کشمیریوں کی تاریخ کا، ان کے جغرافیے کا، ان کی شناخت کا۔ تو یہ سوال فیض کی زبان میں بلا شبہ ابھرا کہ لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی۔ یہ مسودہ ہوا میں لہرایا، امیت شاہ نے اسے پڑھا اور بھارت کی پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی، اور کشمیر کو اپنے تئیں بھارت نے اپنی شناخت سے، اپنے ماضی سے اور اپنی تاریخ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ بھارت میں 2014 میں جب نریندر مودی برسر اقتدار آئے تو اسی وقت سے اس بات کے خدشات موجود تھے اور کچھ اشارے بھی مل رہے تھے کہ بھارت اب ایک فیصلہ کن وار کرنے جا رہا ہے کشمیر کی اس شناخت پر جسے خود بھارت کے رہنماؤں نے، بھارت کی قیادت نے، بھارت میں جو آزادی کے ہیروز تھے پنڈت نہرو کی صورت میں، انہوں نے ایک گارنٹی دی تھی جس کی، اور اسے آئینی تحفظ دیا تھا۔ اب اس شناخت پر فیصلہ کن وار بھارت کرنے جا رہا ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے بھارتی وزیر اعظم کا منصب سنبھالا تو مودی کے دفتر میں ایک وزیر مملکت جتیندر سنگھ کے نام سے تھے، اور جتیندر سنگھ نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھارت کی جو حکومت ہے نئی، وہ 370 پر ازسر نو غور کرے گی، کیونکہ اس نے کوئی فائدہ پہنچانے کے بجائے کشمیر اور بھارت کے درمیان دوریوں اور فاصلوں کو ہی جنم دیا ہے۔ لیکن ہم اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے، اس کے لیے جمہوری انداز اختیار کریں گے اور وقت کا انتظار کریں گے۔ پہلے دور میں مسلسل بھارت کی طرف سے ایسے اشارے دیے جاتے رہے کہ وہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے جا رہا ہے، لیکن شاید یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کی طرف سے
کچھ مضبوط اور دو ٹوک اور واضح حکمت عملی اور رد عمل دکھایا نہ جا سکا، اور غالباً اس دور سے ہی کچھ عرب ممالک نے بھارت کو یہ ضمانت فراہم کی تھی کہ وہ پاکستان کو ایک انتہائی رد عمل سے روکیں گے اور بھارت کو کوئی زیادہ دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی کشمیر کے حوالے سے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے میں اور نافذ کرنے میں۔ تو دوسرے دور کے آغاز پر جب ابھی پاکستان مخمصے ہی میں تھا کہ نریندر مودی اب ایک نئی طاقت کے ساتھ اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے کیا واجپائی ثابت ہوں گے کہ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، شاخ زیتون بڑھائیں گے پاکستان کی طرف، یا یہ ایک سخت گیر حکمران کے طور پر سامنے آئیں گے۔ ابھی پاکستان اس ساری صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کیا، لیکن بھارت کے اور پھر اس کی مدد کے لیے بھارت کے وہ تمام مسلمان ممالک اور دوست آئے کہ جنہوں نے کچھ ضمانتیں دی تھی بھارت کو یا بھارت کو اس راہ پر گو اہیڈ کا ایک اشارہ دیا تھا۔ پاکستان کا جو ایک رد عمل تھا وہ عملی طور پر تو کوئی زیادہ سامنے نہ آ سکا، لیکن کشمیر میں کسی عملی مداخلت کی صورت میں یا کشمیریوں کی خواہشات کو کوئی عملی جامہ پہنانے کی صورت میں، لیکن پاکستان نے سفارتی اور سیاسی سطح پر ایک واضح اور دو ٹوک لائن اختیار کی اور بھارت کے ساتھ اپنے تمام تجارتی، سیاسی اور سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ شاید یہ بھی نریندر مودی حکومت کے لیے ایک غیر متوقع صورتحال تھی کہ پاکستان اس حد تک جائے گا اور عرب ممالک کا جو دباؤ ہے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں 2 سال گزر گئے ہیں۔ بھارت جس کشمیر کو ادھیڑ بیٹھا تھا اپنی طاقت کے نشے میں، وہ کشمیر اب وہ دھاگا بھارت کے پاؤں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ 2 سال کے بعد جن کشمیری رہنماؤں کو ایک مسئلہ کہا تھا بھارت نے اور جن کے خلاف 5 اگست کا انقلاب برپا کرنے کا دعویٰ کیا تھا، 2 سال کے قریب ان رہنماؤں کو دوبارہ ملاقات کے لیے بلایا گیا اور ان سے مشاورت کی گئی اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بعد بھی بھارت گراؤنڈ ریئلٹیز کو کسی حد تک اپنے قوانین کے ذریعے تبدیل تو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے طور پہ، لیکن وہ مسئلے کے کسی جامع حل اور جو نقشہ ان کے ذہن میں تھا وہ اس کے قریب ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ تو کشمیری رہنماؤں کے پاس چونکہ بھارت کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آئے، اور بھارت وہیں کھڑا ہے جہاں 5 اگست 2019 کو کھڑا تھا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے تمام روابط منقطع کیے ہوئے ہے اور بھارت کے لیے پاکستان کا یہ رویہ کسی حد تک غیر متوقع بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت نے سپریم کورٹ میں جو ایک پٹیشن ہے اس کے حوالے سے ایک کھڑکی کھول کے رکھی ہے۔ یہ ایک امید کی کھڑکی ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بھارت اس اقدام کو واپس لے، لیکن 2 سال کا یہ عرصہ کشمیریوں نے ایک عزم و ہمت کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ سکوت کشمیر اگر اس کو کہا جائے تو کوئی اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن بھارت از خود کسی بڑی مزاحمت کے نتیجے میں نہ صحیح، لیکن خود اپنے اس فیصلے کے دھاگے میں بھارت کا پیر ابھی تک الجھا ہوا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں کئی نئے پینڈورا باکسز کھل گئے ہیں اور اس بلاؤں کی اس صندوق سے کئی بلائیں نکل کر بھارت کو تنگ کر رہی ہیں، جن میں سب سے خوفناک بلا جو ہے وہ چین کے ساتھ اس کا ایک تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، اور چین نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ بھارت کا 5 اگست کا فیصلہ ہے جس نے چین کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ 2 سال کے گزرنے کے بعد آج پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے، بھارت کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کیے ہوئے یوم استحصال کے طور پہ اس دن کو منا رہا ہے، اور یوں معاملات تقریباً رک کر اور ٹھہر کر رہ گئے ہیں۔ اس پورے عرصے میں کشمیر کا جو عام آدمی ہے
اس کا جو عزم ہے، اس کی ہمت ہے، اس کا حوصلہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو باہر سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی، جو ایک کمک ملنی چاہیے تھی سفارتی محاذ پر، بیرونی دنیا کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، OIC کی طرف سے، وہ کما حقہ نہیں ملی۔ لیکن اس کے باوجود کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک رستے ہوئے زخم کی طرح، ایک ناسور کی طرح بدستور اپنی جگہ موجود ہے۔ بھارت نے جس کشمیر کو ایک نرم نوالا سمجھ کر 5 اگست کو ہضم کرنے کی کوشش کی تھی، ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کشمیر ایک گرم آلو بن کر رہ گیا ہے بھارت کے لیے، اور جلد یا بدیر بھارت نے اسے منہ جلنے کے خوف سے اگل دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔